اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں اور ہزاروں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک نعمت ہمیں آنکھیں عطا کی ہیں. اور یہ آنکھیں میرے بھائی کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کا اندازہ بڑی آسانی سے اس وقت ہو جائے گا جب ہم اگلے آدھے گھنٹے کے لیے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور پھر کہا جائے کہ اس مسجد سے باہر جا کر دکھائیں، تو راستے میں 10 چیزوں پر ٹکر ہوگی لیکن بندہ باہر نہیں جا سکے گا. اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب نابینا حضرات ہوتے ہیں، ان کی زندگی پر جب انسان غور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تو پیدا کیا، ان کو آنکھیں عطا نہیں کی، وہ اپنی اولاد کو نہیں دیکھ سکتے، وہ خوبصورت چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے، وہ اپنے والدین کو نہیں دیکھ سکتے، وہ اپنے گھر بار کو نہیں دیکھ سکتے، بیوی کو نہیں دیکھ سکتے. کتنی حسرت پیدا ہوگی. سنتے وہ بھی ہیں، باقی سارا سسٹم ان کا بھی کام کرتا ہے، آنکھیں صرف اللہ نے ان کو عطا نہیں کی. آنکھیں عطا نہیں کی تو کتنی حسرت کی وہ زندگی گزارتے ہوں گے، کس قدر محتاجی کی ان کی زندگی ہے. ان کہیں جانا ہے تو کسی کا سہارا چاہیے، کچھ کھانا ہے تو کسی کا سہارا چاہیے، کسی سے ملاقات کے لیے جانا ہے تو کسی کا سہارا چاہیے. وہ کہیں دور نہیں جا سکتے، وہ ڈرائیو نہیں کر سکتے، وہ کہیں اور دنیا کے مزے حاصل نہیں کر سکتے. ایک ان کی لمیٹڈ سے لائف ہوتی ہے نابینا حضرات کی. اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا کی، ہم ہر چیز دیکھتے ہیں، خوبصورت مناظر دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. والدین اپنی اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور لوگ اپنے جو محبوب چیزیں ہیں ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو اس کی طرف بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے تو نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ایک شکر کا طریقہ تو یہ ہے کہ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں آنکھیں عطا کی. یہ شکر تو چلے عام طور پر لوگ ادا کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن کامل شکر اسی وقت ادا ہوگا کہ جب زبان کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی شکر ادا کیا جائے. اور عمل سے شکریہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں کو جہاں استعمال کرنے کا حکم دیا ہے وہیں استعمال کریں، اور جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے ان چیزوں کو نہ دکھیں. جب کوئی اس طرح کرے گا دیٹ شوز کہ وہ اپنے عمل سے اب شکریہ ادا کر رہا ہے. صرف زبان سے سوکھا سوکھا شکریہ ادا کرنے سے مکمل فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے نبی کریم علیہ السلام کو، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. کہ حبیب کریم علیہ السلام آپ مومنوں سے فرما دیں کہ اے مسلمانوں اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو. یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں. ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ کیا ہوگا؟ ذالک ازکیٰ لہم، یہ کام ان کے لیے انتہائی پاکیزگی کا سامان پیدا کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مردوں کو اور عورتوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں. لیکن آج ہمارے ہاں معاملہ برعکس اور الٹا ہے. ہمارے ہاں نگاہیں جھکی نہیں ہیں، نگاہیں اٹھ چکی ہیں. بندہ تنہائی میں پہنچتا ہے، تنہائی میں جا کر موبائل پاس ہے اور ہر چیز انٹرنیٹ کی سہولت اویلیبل ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، یوٹیوب ہے. کس طرح ہماری نگاہیں اٹھتی ہیں، نگاہیں وہاں جھکتی نہیں. پھر بندہ باہر آتا ہے، رشتہ داروں میں جاتا ہے، رشتہ داروں میں کزنز ہوتی ہیں، غیر محرم خواتین ہوتی ہیں. ہمارے ہاں تو ان سے پردہ کیا نہیں جاتا، کزن سے پردہ نہیں کرتے، یا جو اور اپنے رشتہ داروں میں غیر محرم لڑکیاں ہیں ان سے پردہ نہیں کرتے، بولتے جی رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں سے کیا پردہ. جبکہ ہر وہ لڑکی جس سے نکاح ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے غیر محرم ہے اور اس سے ہمیں پردہ کرنا ضروری ہے. لیکن ان سے بھی وہاں بھی نگاہیں اٹھتی ہیں، نگاہیں جھکتی نہیں. آگے چل کے لڑکے جب بازاروں میں نکلتے ہیں اور جاتے ہیں، مارکیٹس میں جاتے ہیں، تو وہاں جو بد نگاہی اور بے حیائی کا بازار گرم ہوتا ہے، آپ سب اس سے واقف ہیں کہ کس طرح باقاعدہ پلاننگ کر کے لڑکے جاتے ہیں کہ ہم نے لڑکیوں کو دیکھنا ہے، چھیڑنا ہے. تو وہاں نگاہیں جھکتی نہیں، نگاہیں اٹھتی ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے یغضوا من ابصارہم، نگاہیں اپنی جھکا کر رکھو. لیکن ہمارے کوئی نوجوان ہے یا کوئی بڑا ہے، نگاہیں جھکنے والا معاملہ ختم ہو چکا ہے، نگاہیں اٹھ رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پھر آنکھوں کا شکریہ ادا آج تک نہیں کیا. اور سرکار اسلام ارشاد فرماتے ہیں العینان تزنیان، آنکھیں زنا کرتی ہیں، آنکھیں زنا کرتی ہیں. اور آنکھوں کا زنا یہی ہے کہ جس چیز کو شریعت مطہرہ نے دیکھنے سے منع کر دیا ہے اس کو دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے. اور لہذا ہمیں اس کی طرف غور کرنا ہے. لیکن اگر کوئی اس کی طرف نہیں آتا، اس بات کو سننے کے باوجود بھی وہ سنتا اور سنی انسنی کر دیتا ہے، تو یاد رکھیں قرآن کریم میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں سے اپنے سامنے کھڑا کر کے ان سے پوچھے گا کہ بتا بندے تو نے تنہائی میں اپنی نگاہوں کو ناپاک کیوں کیا، بتا بندے تو نے بے حیائی کیوں پھیلائی، بتا بندے تو بد حیا کیوں بنا،
بندہ کہے گا یا اللہ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، اس دن ہم ان کے زبانوں پر مہر لگا دیں گے. پھر زبان اللہ تعالیٰ سیل کر دے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ وتکلمنا ایدیہم، پھر ہم سے ان کے ہاتھ بات کریں گے. وتشہد ارجلہم، اور لوگوں کو پیر گواہی دیں گے بما کانوا یکسبون، ان کاموں کی جو یہ کیا کرتے تھے. تو پھر قیامت کے روز بندہ نہیں مانے گا، اللہ منہ پر پٹی لگا دے گا، منہ سیل کر دے گا. پھر ہمارے ہاتھ بھی بولیں گے، ہمارے پیر بھی بولیں گے، ہماری آنکھیں بھی گواہی دیں گی کہ یا اللہ یہ تنہائی میں یہ چیز دیکھا کرتا تھا، یا اپنے ہاتھوں سے فلاں حرام چیز کو پکڑا کرتا تھا، پیروں سے فلاں حرام جگہ چل کے جایا کرتا تھا. بندہ نہیں مانے گا، بندے کے اپنے اعضاء اس کے خلاف ہو جائیں گے. تو پتہ چلا کہ ہمارے اپنے پارٹس آف باڈی بھی ہمارے اپنے نہیں ہیں، یہ قیامت کے روز ہمارے خلاف بولیں گے اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. تو لہذا ہمیں اس کی طرف غور کرنا ہے. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں باحیا بننے کی توفیق عطا فرمائے.